السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر تمام مرد حضرات بآواز بلند، خواتین دھیمی آوازوں سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک بھی نصیب فرما، اور ان دونوں بڑے مہینوں کا، ان کے تمام بڑے دنوں اور بڑی راتوں کا ہمیں صحیح طور پر احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے، اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے۔ اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے۔ اور چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی،
کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دیں اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اسلامی سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان المعظم ہمارے اور آپ کے سامنے سے اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ محبت سے کہیں ذرا، آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، سارے مہینے، دن، لمحے، گھڑیاں، یہ سب کا سب رب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا، لیکن میرے نبی اسپیشلی فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ ہم زندگی بھر کہتے رہیں کہ آقا ہم آپ کے ہیں، آقا ہم آپ کے ہیں، آقا ہم آپ کے ہیں، اور قیامت میں میرے نبی ایک بار کہہ دیں کہ فرشتوں یہ میرا غلام ہے، تو ہمارا اپنے آپ کو حضور کا کہنا اور ہے اور حضور کا کسی کو اپنا کہہ کے بلانا اور ہے۔ ہم 1000 بار کہیں لیکن ہماری بات کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن میرے آقا جسے ایک بار کہہ دیں یقیناً اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فضیلت تم پر مجھ کو عطا کیا ہے، وہی فضیلت اللہ نے ماہ شعبان کو تمام مہینوں پر عطا فرمایا ہے۔ محبت سے کہیں آپ، اگر نہیں سمجھیں تو آپ مجھ سے کہیں، میں دوبارہ کہوں گا، لیکن آپ اگر سمجھیں تو سبحان اللہ کہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ اکرام نے اتنا زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میرا روزہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو صرف خود معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہیں، جو سارے معصومین کے امام ہیں۔ وہ آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میری تمنا ہے کہ میرا روزہ ہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب نبی ہو کر اس بات کی وہ فکر کرتے ہیں تو ہم امتیوں کو بھی اس بات کی فکر ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارا نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہم گناہوں کی محفل میں نہ ہوں، ہم برائیوں کے اڈے پر نہ ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام میں نہ لگے ہوں، بلکہ جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو ہم اور آپ بھی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان آتا ہے۔ اکثر لوگ اس مہینے کی عظمت سے آشنا نہیں ہیں، یعنی یہ ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان آتا ہے، اور ماہ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے اور ماہ رمضان یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے، اکثر لوگ اس مہینے کی عظمت سے آشنا نہیں ہیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، رجب یہ عبادت کے بیج کو بونے کا مہینہ ہے، شعبان یہ توبہ اور استغفار کے آنسوؤں سے
اس بیج کو سینچنے کا مہینہ ہے، اور رمضان ماہ رجب میں بوئے گئے بیج کو فصل کی شکل میں کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں اس کو لہلہاتی فصل ملے، اسے ماہ رجب ہی سے محنت کرنی ہوگی، ماہ رجب ہی سے اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ یہ تینوں مہینے جو ترتیب وار آتے ہیں، ان تینوں مہینوں میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی رات بھی رکھ دی ہے۔ شب معراج رخصت ہو چکی، شب برات آنے والی ہے، اور اس کے بعد شب قدر ہے۔ تو ان تینوں بزرگی والے مہینوں میں میرے رب نے ایک بڑی راتیں بھی رکھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں چاہیے کہ ان تینوں مہینوں کو عبادت و ریاضت میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نوافل کی کثرت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ اللہ جو توفیق دے 2 4 8 10 نفل روزے بھی رکھیں، صدقہ بھی دیں، خیرات بھی دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ اکرام جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو کاروبار کو سمیٹ دیتے تھے، حساب کتاب کرتے، اگر کسی نے قرض لیا ہوتا، لوٹانے کے قابل ہوتا تو واپس مانگتے، اگر دینے کے لائق نہ ہوتا تو معاف کر دیتے۔ اور فرمایا گیا کہ ماہ رجب ہی میں وہ حساب کتاب لگا کر زکوٰۃ نکال لیتے تھے، اور رمضان شریف سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اہم بات، یہ تو جو کچھ کرنا ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا۔ یاد رکھیں، نیکی صرف کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا نام بھی نیکی ہے۔ صرف کچھ کیا تبھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اگر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا لیا، اپنے آپ کو حرام کام سے بچا لیا، اپنے آپ کو خلاف شرع معاملات سے بچا لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تو صرف بچانے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل، ان باتوں پر عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ کل قیامت میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا صرف مستحب پر عمل کرنا ان کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ صرف مستحب پر عمل کرنا، اور مستحب کیا ہے؟ آپ وضو کرتے وقت اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں، یہ مستحب ہے۔ آپ وضو کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، یہ مستحب ہے۔ یہ فرض نہیں، یہ واجب نہیں، مستحب عمل ہے۔ اور فرمایا گیا قیامت میں کئی ایسے ہوں گے جن کا مستحب پر عمل کرنا ان کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ یعنی میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اور یاد رکھیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اور میرے نبی نے تو رب کی شان رحیمی کریمی کو یوں بیان کیا، ایک ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے، میرا رب اپنے بندوں سے اس کے مقابلے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ایک ماں پسند نہیں کرتی کہ اولاد کے پیر میں کانٹا چبھے، ایک ماں پسند نہیں کرتی کہ میری اولاد کو بخار ہو، ایک ماں پسند نہیں کرتی کہ میری اولاد بھوکی ہو، ایک ماں یہ پسند نہیں کرتی کہ میری اولاد کی آنکھ میں آنسو آئے۔ جب ماں، آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتی، تو رب جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، کیا بتاؤ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ اس میں رب کا کوئی فائدہ ہے؟ اس میں رب کا کوئی فائدہ ہے کہ سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے؟ اگر جہنم میں جائیں گے تو یاد رکھنا اپنی بدعمالیوں کے سبب جائیں گے، اپنی بغاوت کے سبب جائیں گے، اپنی حرام کاریوں کے سبب جائیں گے،
اپنے گناہوں کے سبب جائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ان مہینوں کا، ان کے بڑے دنوں کا، ان کی بڑی راتوں کا ہم احترام کر لیں اور رب کی بارگاہ میں زیادہ لمبی چوڑی عبادت نہ کر سکیں، اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم آنسو کے 2 قطرے بھی بہا دیں، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کل قیامت میں آنسو کے وہی 2 قطرے جنت کی ضمانت بن جائیں گے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں بچاتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، ہم جہنم میں گرنا چاہتے ہیں، صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں؟ سو کر اٹھتے ہیں تب سے لے کر سونے تک کیا کر رہے ہیں؟ اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو پتا چلے گا گناہ پر گناہ ہے، نافرمانی پر نافرمانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کام ہے۔ آقا فرماتے تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں۔ آپ سوچیں ایسا کریم آقا بھی کہیں ہوگا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ارے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اور مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اللہ بھی رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اور جو محبوب عطا کیا، جو نبی عطا کیا، یقیناً وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر بھی اپنی جنت نہ بنا سکیں، اپنی نجات نہ کرا سکیں، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر نہ چلا سکیں، تو یقین جاننا قصور کسی اور کا نہیں، سارا قصور ہمارا ہے، سارا قصور ہمارا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے آپ جواب دیں۔ آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی ہنگامہ آ رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر مین اسٹریم میڈیا، بڑے بڑے نیوز چینلز یہ خبریں نہیں دکھاتے تو سوشل میڈیا کے ذریعے کسی نہ کسی طرح یہ خبریں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، اور یہ دنیا بھر کی اسلام کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، یہ ہمارے اتنا قریب کہ ہمارے موبائل تک پہنچ جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے خلاف کیا کیا منصوبے ہو رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب کچھ پتا ہے۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے عیسائیوں کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے سعودیوں کا ہاتھ ہے۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی کے سر فٹ کر کے ہم اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری مائیں بہنیں اور بچیاں جو بیٹھی ہیں، اور جو نوجوان بیٹھے ہیں، اور جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو۔ آپ کہو گے جو کچھ افغانستان میں ہوا اس کے پیچھے امریکہ تھا، جو کچھ عراق میں ہوا اس کے پیچھے امریکہ تھا، جو کچھ بغداد میں ہوا اس کے پیچھے امریکہ تھا، جو کچھ سیریا لیبیا میں ہوا اس کے پیچھے سعودیہ تھا، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے، جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہاں کے مشرکین ہیں۔ آپ سب کچھ کسی نہ کسی کے سر فٹ کرتے ہو، لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ روزانہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، آپ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، بتاؤ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے، اس میں بھی سعودیہ کا ہاتھ ہے، اس میں بھی ہمارے پرائم منسٹر کا ہاتھ ہے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہو، جو بویا تھا نا وہ کاٹ رہے ہو، اور جو تم بو کر جا رہے ہو
تمہاری نسلیں تو اس سے برا وقت دیکھیں گی جو تم بو کر جا رہے ہو۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں پورے ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس، مختلف شہروں، مختلف گاؤں دیہاتوں کا دورہ کرتا ہوں، خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کی آبادی، 11ویں شریف کا جلسہ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام، کرایہ بھاڑا خرچ کر کے بامبے سے مجھے بلایا تقریر کے لیے۔ میں نے سوال پوچھا آپ کے علاقے میں سنیوں کی کتنی مسجدیں ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ حضرت یوں تو 22 ہوا کرتی تھی لیکن اب صرف 2 بچی ہیں۔ یوں تو 22 ہوا کرتی تھی، میں علاقے کا نام نہیں لیتا لیکن اسی ملک کی بات کر رہا ہوں، ایران توران کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یوں تو 22 ہوا کرتی تھی لیکن اب صرف 2 بچی ہیں۔ میں نے کہا یہ 2 بچی ہیں، 20 کہاں گئی؟ تو جواب دیا دھیرے دھیرے کر کے ہاتھ سے نکل گئی، اور جانتے جنہوں نے مجھے بلایا تھا ان کے حالات و معاملات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ 2-3 سال کے بعد یہ 2 بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ ان کی بے حسی کا یہ عالم تھا، ان کی لاپرواہی کا یہ عالم تھا۔ غیر ذمہ دار لوگ 20 ہاتھ سے نکل گئی، جو دادا نے بنایا تھا، باپ نے بنایا تھا، ہم بچا نہ سکے، اب صرف 2 بچی ہیں۔ میں نے کہا سنیوں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، تمہارے مکان کا کوئی ایک فٹ زمین تمہارے گھر کی لے لے، کیا تم لینے دو گے؟ تمہارے باغ کا کوئی ایک پیڑ لینا چاہے، کیا تم لینے دو گے؟ ارے تمہارے دروازے کے باہر کوئی اپنی گاڑی کھڑی کر دے، تم برداشت نہیں کرتے۔ تمہاری زمین پر کوئی کدال اور فاوڑا چلائے، تم برداشت نہیں کرتے۔ تمہاری زمین پر کوئی فصل اگائے، تم برداشت نہیں کرتے۔ تمہارے دروازے پر پڑوسی کا بچہ پیشاب کر دے، تم برداشت نہیں کرتے۔ 1 فٹ تمہاری زمین تمہاری کوئی لے لے، تم مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جاتے ہو۔ اور ایک ایک کر کے اللہ کے گھر جو 20 مسجدیں تھی ہاتھ سے نکل گئیں، اور تمہاری غفلت کی نیند ٹوٹی بھی نہیں ہے، تم جاگے بھی نہیں ہو۔ میں نے کہا تم نے بنایا ہوتا نا تو تمہیں اس کی قدر ہوتی، تمہیں تو بنی بنائی مل گئی، تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من برسوں پرانا پاپی تھا مر کر بھی نمازی ہو نہ سکا۔ ہمارے یہاں نمازیوں کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارے یہاں نمازی کچھ 8 والے ہیں، کچھ کھاٹ والے ہیں، اور کچھ 360 والے ہیں۔ 360 والے یعنی صرف عید بقرعید پڑھتے ہیں، کھاٹ والے یعنی صرف نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور 8 والے یعنی صرف جمعہ کی پڑھتے ہیں۔ اب اس کیٹیگری میں آپ دیکھیں تو آپ کو 8 والے زیادہ ملیں گے، غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی، 8 والے بہت ملیں گے۔ یاد رکھیں 4 وقت کی نماز پڑھ کر بھی کوئی نمازی نہیں ہوتا، 3 وقت کی پڑھ کر بھی کوئی نمازی نہیں ہوتا، 2 وقت کی پڑھ کر بھی کوئی نمازی نہیں ہوتا۔ صرف جمعہ کی پڑھ لے گا تو اس کا نام نمازیوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ ارے جب 4 پڑھ کر کوئی نمازی نہیں بن سکتا تو تم 1 ہفتے میں 1 بار پڑھ کر کہاں سے نمازی بنو گے؟ جو 5 وقت پڑھتا ہے وہی نمازی کہلاتا ہے، اور جو 4 وقت پڑھے اور فجر کی بھی چھوڑ دیتا ہے وہ بھی نمازی نہیں بلکہ بے نمازی ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو 4 وقت کی پڑھ لیتے جب ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، لیکن فجر میں تو وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو فجر میں داڑھی والوں کو بھی غافل ہوتا ہوا دیکھا ہے، جو 4 وقت پڑھتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء، فجر میں وہ بھی غافل۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اصلاح کے تعلق سے گفتگو کا حکم ہے۔ آپ بتائیے کون کون سے عنوان پر گفتگو کروں، کیا کیا بتاؤں میں آپ کو؟ علماء موجود ہیں، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ تقریر مٹھائی کا کام نہیں کرتی، تقریر دوائی کا کام کرتی ہے۔ یہ جو مقررین آتے ہیں، یہ جو خطیب آتے ہیں،
یہ جو علماء آتے ہیں یہ آپ کے محلے میں مٹھائی بانٹنے نہیں آتے، آپ کا علاج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب آپ مٹھائی کی دکان پر مٹھائی لینے جاتے ہو تو مٹھائی اپنی پسند کی لیتے ہو، اپنی چوائس کی لیتے ہو، اپنے بجٹ کے مطابق لیتے ہو۔ کل یہ لے گیا تھا، چلو آج یہ لے لیتے ہیں، آج یہ لے لیتے ہیں، کل یہ لے لیں گے۔ مٹھائی لینے والا خریدار مرضی سے لیتا ہے، لیکن دوائی مریض کو مرضی سے نہیں دی جاتی ہے، بلکہ دوائی مریض کو اس کا مرض دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ایسی محفلوں میں جب آئیں نا تو کانوں کے چسکے کے لیے نہ آیا کریں، کانوں کی لذت کے لیے نہیں۔ میں تو میرے بھائی یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں کسی کا نام سن کر مت آیا کرو کہ فلاں آ رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلتے ہیں، فلاں آ رہے ہیں جن کو بڑا دیکھا یوٹیوب پر چلو ہم بھی دیکھ لیں ان کو۔ نہیں، ایسے نہ آیا کرو۔ ان کے نام پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، چلو ہم بھی چلیں، نہیں۔ یاد رکھنا، اگر کسی مقرر کا نام سن کر آؤ گے تو صرف آؤ گے، جاؤ گے، وہاں جو کچھ بیٹھ کر سنو گے ثواب ہوگا، لیکن جب گھر سے نکلو گے مقرر کا نام سن کر نہیں بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نکلا ہوں، تو یاد رکھنا مقرر کا نام سن کر جاؤ گے تو جب تک محفل میں رہو گے تب تک ثواب ہوگا، لیکن اللہ رسول کے نام پر نکلو گے اللہ ہر قدم پر ثواب دے گا، اللہ ہر دھڑکن پر ثواب دے گا، اللہ ہر سانس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مقرر کا نام سن کر نہ آیا کرو اللہ رسول کے نام پر آیا کرو کہ انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا نا، کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، کانوں کی لذت کے لیے مت آیا کرو، اپنی آخرت کے لیے آیا کرو، اپنے دین کو سمجھنے کے لیے آیا کرو، اپنی اصلاح کے لیے آیا کرو، اپنی جنت بنانے کی نیت سے آیا کرو۔ علماء کے خطابات سن کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور نیکیوں کے راستے پر چلانے کی نیت سے آیا کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیں، آج ہماری جلسوں میں آنے والی عوام کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ ہماری میجورٹی ایسی ہے جو عشاء پڑھ کے آتی نہیں اور جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں ہے، عشاء پڑھ کے آتے نہیں اور جا کر فجر میں اٹھتے نہیں۔ تو ان محفلوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں آتے ہیں محفلوں میں؟ جب کچھ لینا ہی نہیں ہے، جب کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے تو کیوں آتے جاتے ہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا میرے بھائی؟ باتیں تھوڑی تلخ ہے لیکن یہ کڑوی دوا کی طرح ہے۔ میں نے کہا نا، میں دوائی بانٹنے آیا ہوں، مٹھائی بانٹنے نہیں آیا ہوں۔ آپ کہیں گے دوائی کس بات کی؟ ہمیں کون سا مرض ہے؟ میں گناؤں کون کون سا مرض ہے؟ علماء موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جھوٹ بولنا یہ مرض نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت چغلی کرنا یہ مرض نہیں ہے؟ یہ رات بھر فلمیں دیکھنا مرض نہیں ہے؟ یہ شادیوں میں ڈی جے بجانا مرض نہیں ہے؟ یہ بارات کے ساتھ ڈول گاجے باجے بجانا یہ مرد نہیں ہے؟ اپنی بیوی کو بنا پردے کے بائک پر بٹھا کر بازار میں گھمانا یہ مرض نہیں ہے؟ بتائیے، گالی گلوچ کرنا یہ مرض نہیں ہے؟ یہ ٹھمکے لگانا اور تھرکنا یہ مرض نہیں ہے؟ اپنے بھائی کو کھاتا کماتا دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنا یہ مرض نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی چگلی کرنا یہ مرض نہیں ہے؟ ایک دوسرے پر جھوٹے بہتان لگانا یہ مرض نہیں ہے؟ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے مرض گنائے ہیں اور گناؤں آپ کو۔ یہ نمازیں چھوڑنا کیا مرض نہیں ہے؟ یہ کم تولنا کیا مرض نہیں ہے؟ یہ کم ناپنا کیا بیماری نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ارے شراب پینا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ جوا کھیلنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ سود کا کاروبار کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر سیٹیاں تالیاں بجانا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماری آپ کو گناؤں؟ ارے چرس پینا کیا بیماری نہیں ہے؟ گانجا کھانا پینا بیماری نہیں ہے؟ رات بھر قوالی سننا اور فجر کی نماز چھوڑ دینا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اولیاء کے عرس میں جانا اور وہاں جا کر بھی اللہ کا سجدہ نہ کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ ارے جس امام کے پیچھے ہفتے بھر نمازیں پڑھتے ہو اسی امام کی غیبت کرتے رہنا، اسی امام کی برائیاں کرتے رہنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ علماء سے ملتے ہو، محبت سے مسکراتے ہو اور پیٹھ پیچھے انہی کی قبر کھودتے ہو کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کون کون سی بیماریاں تمہیں گناؤں؟ اور میں جب نکلتا ہوں تو ان ساری بیماریوں کی دوا لے کر نکلتا ہوں اور جہاں جیسے مریض پاتا ہوں وہاں لے جا کر وہی مرض کی دوائیاں بانٹ دیتا ہوں۔ یہ محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں، کانوں کی لذت کے لیے کہ نہیں چلو
کچھ سنیں گے، سنائیں گے، نعرے لگائیں گے، جھومیں گے، اللہ نے توفیق دی تو 200-400 روپے بھی لٹا دیں گے، اور پھر واپس آ کر سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو ویسے ہی ہوں گے جیسے جلسے میں گئے تھے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں، چٹنی میں مزہ زیادہ آتا ہے کہ روٹی میں؟ چٹنی کسے کہتے پتہ ہے نا آپ کو؟ چٹنی کھاتے ہیں تو چٹنی ٹیسٹی ہوتی ہے یا روٹی ٹیسٹی ہوتی ہے؟ جی ڈر رہے ہیں آپ لوگ کہ کہیں چٹنی حرام تو نہیں ہے؟ ارے جائز چیز ہے میرے بھائی، اسی لیے تو سوال پوچھ رہا ہوں۔ بتائیے مزہ چٹنی میں آتا ہے کہ روٹی میں؟ چٹنی میں۔ لیکن آدمی صرف چٹنی کھاتا ہے کہ چٹنی بہت ذائقے دار ہے، مجھے روٹی وغیرہ مت دو، صرف چٹنی کھاؤں گا۔ چٹنی میں مزہ زیادہ ہے، روٹی میں مزہ نہیں ہے۔ لیکن آدمی اگر مزے کے چکر میں صرف چٹنی کھانا شروع کر دے تو کچھ دن کے بعد چٹنی اس کو کھانا شروع کر دے گی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ اور روٹی میں مزہ نہیں ہے، لیکن روٹی کتنا بھی کھا لے صحت کے لیے کوئی نقصان نہیں۔ چٹنی میں مزہ ہے لیکن چٹنی صحت کے لیے اچھی نہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی بھی مرض ہو، ڈاکٹر فوراً کیا کہتا ہے؟ تیل مسالہ بند کریے، نمک کم کر دیجئے، فرائیڈ چھوڑ دیجئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گوشت کم کھائیے، ہفتے میں ایک بار کھائیے۔ کسی نے نہیں کہا کہ روٹی چھوڑ دیجئے، روٹی نہ کھایا کریے۔ کوئی بھی تکلیف ہو تو جن چیزوں سے زبان کو مزہ آتا ہے اسی پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو سنیوں، جو چیزیں مزہ دیتی ہیں ان سے نقصان بھی ہوتا ہے جسم کا، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو ان محفلوں میں مزے کے لیے نہ آیا کرو، کانوں کے چسکے کے لیے نہ آیا کرو، بلکہ گھر سے نکلا کرو تو یہ نیت کر کے نکلا کرو، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں، اس نیت سے جاتے ہیں کہ جو کچھ سنیں گے اس کو دل کے نہا خانے میں جگہ دیں گے، اور جو دل میں اتر جائے گا اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا دیں گے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے مخاطب ہوں، جانتے ہیں جوان یہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوا کرتا ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے، اصل خزانہ ہے۔ اگر کسی قوم میں جوان سنور جائے تو پوری قوم سنور جاتی ہے، اور اگر جوان بگڑ جائے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ یہ میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب ذرا گریبان میں جا کے سوسائٹی کا جائزہ لیں، تھوڑا اگل بگل میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قوم مسلم کا جوان اس وقت سدھرا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے؟ سنورا ہوا ہے کہ بگڑا ہوا ہے؟ آپ بتائیے۔ جانتے ہو یہ جوانی یہ صرف عمر کا ایک حصہ نہیں ہے۔ It's not just a part of life. It's not just a part of our age. نہیں، یہ جوانی کیا ہے جانتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت جانو۔ آقا فرماتے ہیں دولت کو غربت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، فرصت کو مصروفیت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، اور فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ تو میرے نبی نے جوانی کو کیا کہا؟ نعمت۔ جوانی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت دی کس نے ہے؟ یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ کس نے دی ہے؟ اور آقا فرماتے اللہ قیامت میں اپنی ہر نعمت کا حساب لینے والا ہے۔ یہ 5 چیزوں سے پہلے نعمت، اور اللہ قیامت میں اپنی ہر نعمت کا حساب لے گا۔ یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جو پانی استعمال کرتے ہو احتیاط کرو کہ کل قیامت میں اللہ تم سے پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا۔ اب ذرا سوچو کہ رب جب قیامت میں پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا تو کیا وہ ہم سے جوانی کا حساب نہیں لے گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک بندے کو
اس وقت تک اپنی جگہ سے پیر اٹھانے کی مہلت نہیں دی جائے گی جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. توجہ ہے آپ کی؟ اپنی جگہ سے پیر کو ہلانے کی مہلت نہیں ملے گی جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. وہ 5 سوال کیا ہیں؟ رب فرمائے گا بتا اپنی زندگی کو کن کاموں میں تو نے گزارا تھا. اپنی زندگی کو پوری ایج ٹوٹل زندگی کہاں گزارا، کن کاموں میں لگایا، حساب دے. دوسرا سوال ہوگا بتا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا. تیسرا سوال ہوگا بتا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا. چوتھا سوال ہوگا بتا مال کو کس کام میں خرچ کیا تھا. پانچواں سوال ہوگا جو علم تو نے حاصل کیا تھا بتا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا تھا. یہ 5 سوال. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تیواری جی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پانڈے جی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈسوزا اور اینتھونی کی بات نہیں ہو رہی. بات ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے. جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لو گے اپنی جگہ سے پیر اٹھانے کی مہلت نہیں ملے گی. میں پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں، جوانی اللہ کی نعمت ہے. تم اس نعمت کو کہاں کہاں برباد کرتے ہو، کیا تمہیں پتا نہیں؟ کل اللہ قیامت میں فرمائے گا بتا جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا تھا، کس کام میں جوانی کو گزارا تھا. ہم بتائیے ایسے میں کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے مولا ہم نے اپنی جوانی کو دنیا میں عیش کرنے میں گزارا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لوٹنے میں گزارا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو واٹس ایپ کے حوالے کر دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو ٹچ اسکرین والے موبائل کے حوالے کر دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو فیس بک کے نام کر دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو وائی فائی اور 4G اور 3G کے نام کر دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو ٹک ٹاک اور پب جی کے نام کر دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو لیورپول اور پب جی اور لوڈو کے نام کر دیا تھا، 3 پتی کے نام کر دیا تھا، انٹرنیٹ کے نام کر دیا تھا، یوٹیوب کے نام کر دیا تھا. بتاؤ قیامت میں جب رب فرمائے گا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا، کیا کہو گے؟ سیٹیاں بجانے میں گزارا تھا، تالیاں بجانے میں گزارا تھا، چوک چوراہوں پر گزارا تھا، گلی محلوں میں گزارا تھا، چائے کی ہوٹل میں گزارا تھا، کسی سیلون میں گزارا تھا، لڑکیوں کے کالج اور اسکول کے باہر گزارا تھا. ہم بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ اے مسلمانوں مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے کل جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا ہمارے محلے کی گلیوں میں آوارہ کتے بھٹکتے نظر آتے تھے، لیکن جب سے ہم ترقی کر لے گئے نتیجہ یہ ہوا اب جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو مسلمانوں کی آبادی میں رات کے اندھیرے میں کتے اتنے نظر نہیں آتے جتنا ہماری قوم کے جوان آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں. 4 یہاں بیٹھے ہیں، 3 وہاں بیٹھے ہیں، 2 وہاں بیٹھے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سب کی انگلیاں موبائل کے اسکرین پر ہیں، سب کی ٹکٹکی موبائل کے اسکرین پر بندی ہے. اے میری قوم کے جوان میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے موبائل کو تو رات بھر دیکھتا ہے، بتا سوائے نامہ اعمال میں گناہ کے اضافے کے تجھے کوئی نیکی ملتی ہے، تجھے کوئی ثواب ملتا ہے؟ یہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر جو ایک جوان لڑکا موبائل دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ کیا علماء کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے؟ کیا رات کے اندھیرے میں چھپ کر وہ نعتیں سنتا ہے، علماء کے خطابات سنتا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے؟ اگر اسے یہ سب کرنا ہوتا تو اپنی ماں کے سامنے بھی کر سکتا تھا، اپنے باپ کی موجودگی میں بھی کر سکتا تھا. اگر وہ چھپ چھپا کر موبائل کو دیکھتا ہے، چلاتا ہے اور رات بھر اسکرول کرتا رہتا ہے، سرچ کرتا رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے، اپنی قبر کو برباد کرنے کا سامان تیار کرتا ہے. اے میری قوم کے جوان میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے موبائل کے اسکرین کو اگر تو 8 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے بھی دیکھ تو سوائے نامہ اعمال میں گناہوں کے اضافے کے کوئی نیکی نہیں ملے گی. لیکن اگر تو نے اپنے موبائل کو رکھ کر اپنی بوڑھی ماں کے چہرے کو ایک بار دیکھ لیا، اپنے بوڑھے باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھ لیا تو اس ایک نظر پر نبی فرماتے ہیں اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ارے موبائل کو دیکھ کر تو نے آخرت برباد کی ہے اور ماں کا چہرہ دیکھ کر تو نے اپنی جنت کا گھر بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
याद रखना ये जवानी जो अल्लाह की नेमत है, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक ताला को हमें और आपको, अल्लाह की बारगाह में हमें और आपको इसका हिसाब देना होगा। क्या बताइए हम इस लायक हैं कि हिसाब दे सकते हैं? रात के 3 बजे, सुबह के 4 बजे एक जवान बेटा जब आवारा गर्दी करके घर लौटता है, बूढ़ा बाप पूछता है पूरी रात गुजर गई, कहां था? डांट देता है अपने काम से काम रखो, मेरे पीछे मत लगे रहा करो। बूढ़ी मां कहती है सुबह के 4 बज गए, कहां था रात भर? तो मां से कहता है मैं कोई लड़की नहीं हूं, अभी तो 4 बजे आ गया हूं, परेशान करोगे तो कल से सुबह 6 बजे आऊंगा। मैं नहीं हूं घर पर, तुम सो क्यों नहीं जाते? मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं चाहे जहां जाऊं चाहे जब आऊं, तुम्हें क्या करना है इससे? मां बाप को डांट देता है, झिड़क देता है। मैं पूछता हूं अगर बूढ़े मां बाप पूछते हैं रात तूने कहां गुजारी, तो उन्हें चुप कराता है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर उन्हें झिड़क कर डांट कर खामोश कर देता है। लेकिन कल कयामत में जब रब फरमाएगा बता तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा था, क्या वहां भी यही जवाब देगा माज़अल्लाह अपने काम से काम रख, मुझसे सवाल ना कर, मैं चाहे जहां रहूं तुझे क्या करना है? अपने रब की बारगाह में भी ये दे सकोगे? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, आज जो रात भर आपके साथ पबजी खेलता है, जो टिकटॉक वीडियो बना बना कर आपको अपना फैन बनाता है, यूट्यूबर बनकर जो अपने आप पर बड़ा फक्र करता है, फेसबुक पर फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो बड़ा नाज करता है, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो बड़ा करता फिरता है, मैं पूछता हूं तो उन्हें दुनिया में अपने चाहने मानने वालों की हजारों नहीं लाखों की तादाद इकट्ठा कर ली, तेरे फॉलोअर्स लाखों की तादाद में है, तेरे चाहने वाले लाखों की तादाद में है, तेरे एक एक वीडियो को हजारों का लाइक मिलता है, लेकिन जब तुम मरने के बाद कब्र में जाएगा तो बता कब्र की तारीख वादी में इन लाखों चाहने वालों में से क्या कोई एक भी तेरे साथ आने वाला है? यहां तो लाइक करते थे, कमेंट करते थे, एप्रिशिएट करते थे, तुझे और गुनाह की तरफ आमादा करते थे, लेकिन जब तू मरकर कब्र में जाएगा तो तेरे फॉलोअर्स में से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो तेरी कब्र पर आकर तेरे इसाले सवाब के लिए फातिहा तक पढ़ सके। कोई एक ऐसा नहीं होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक सहाबिया है हजरत खंसा जिनका नाम है, मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके अपने 4 जवान बेटों को साथ लेकर वो मदीना शरीफ आई। इस्लाम अभी कबूल नहीं किया था। 4 जवान बेटों की मां अपने बेटों को और कौम के कुछ लोगों को, कबीले के कुछ लोगों को साथ लेकर मदीने आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर सबने इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम के बाद मदीने में रहने लगी। 16 हिजरी का वक्त है, सैयदना उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है, जंगे कदसिया की तैयारी चल रही है। ये मां जो एक वक्त में अरब की मशहूर शायरा हुआ करती थी, अपने 4 जवान बेटों को बुलाकर उनकी तरबियत करती हैं। कहती है मेरे बेटों, अल्लाह गवाह है मैंने कभी तुम्हारे बाप की हक तलफी नहीं की, मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हारे नाना का और तुम्हारे मामुओं का सर शर्म से झुके। मैंने अपनी इज्जत को संभाले रखा। निकाह के बाद मैंने शौहर की भरपूर खिदमत की, उनके सारे हुकूक को अदा किया। मैं 4 जवान बेटों की मां हूं, यह अल्लाह का करम है मुझ पर, और अल्लाह ने मुझे तुम जैसे बेटे दिए। तुम मेरे साथ हिजरत करके मक्के से मदीने अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से तुमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। तुम जानते हो हमने जो इस्लाम कबूल किया है यह दुनिया के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए कबूल किया है। हम अगर मक्के से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए, हमारा मकान भी था, आरामदेह बिस्तर भी था, हमारे पास पहनने को हर मौसम के कपड़े भी थे, हमारे पास घर का सारा साजो सामान भी था, हम सब कुछ छोड़ कर आए हैं अगर मदीने में, तो दुनिया के लिए नहीं आए मेरे बेटे, अपनी आखिरत को बनाने के लिए आए हैं। मेरे बेटों, मुझे अपने दूध पर यकीन है, जैसे मैं
اپنے شوہر کی وفادار رہی، ویسے ہی تم بھی اپنے دین اور اللہ رسول کے وفادار رہو گے۔ میرے بیٹوں، اسلام پر وقت آیا ہے کہ اسلام کو ہمارے رگوں کے خون کی ضرورت ہے۔ اے میرے بیٹوں، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایک کر کے جنگ میں اپنے سروں کو قربان کرو، اللہ رسول کی رضا حاصل کر لو، اور یقین جانو اگر تم نے جام شہادت پی لیا تو بن سر کٹائے میرا کریم مجھے بھی جنت میں وہیں پہنچائے گا جہاں تم جانے والے ہو۔ اپنے بیٹوں کو تیار کرتی ہے۔ آخرکار وہ دن آیا، سیدنا عمر فاروق اعظم کی قیادت میں ان کے چاروں بیٹے میدان جہاد میں گئے، اور کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ اے خنسا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارا تحفہ قبول کر لیا ہے، تمہارے چاروں بیٹے اسلام کی خاطر قربان ہو گئے۔ جب ماں نے سنا، گریبان کو چاک نہیں کرتی، آہو بکا نہیں کرتی، اپنے سر کے بالوں کو نہیں نوچتی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ مولا میں نے اس یقین کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا کہ تو انہیں ضرور قبول کرے گا، اے اللہ اس ماں کی یہ تمنا ہے کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے، اب جنت میں جہاں تو ان کو رکھے گا وہیں مجھ ماں کو بھی پہنچا دینا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، جب مائیں اس طرح سے اللہ رسول سے محبت کرنے والی ہوتی تھی، نبی کو چاہنے والی ہوتی تھی، اللہ ان کو بیٹے بھی ایسے عطا فرماتا تھا، بیٹے بھی نیک ہوتے تھے، بیٹے بھی غازی ہوتے تھے، بیٹے بھی مجاہد ہوتے تھے، بیٹے بھی اسلام کی خاطر اپنے سر کو قربان کرنے والے ہوتے تھے، بیٹے اپنی ماں کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن آج ہمارے یہاں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں نچنیے پیدا ہوتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں شرابی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رسول کے وفادار تو دور کی بات، جس ماں نے 9 مہینے تک کوکھ میں رکھا ہے، اپنی جان کو داؤ پر لگا کر جس بیٹے کو جنم دیا ہے، وہ بیٹا ماں کا بھی وفادار نہیں ہوتا، اپنے بوڑھے باپ کی بھی عزت نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آخر وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ آؤ اسی ہندوستان کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حیدرآباد دکن کی سرزمین ہے، تقریباً 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ فرمایا گیا مسلمانوں کی محفل تھی، مسلمانوں کا مجمع تھا، اس مسلمانوں کی محفل میں ایک غیر مسلم عورت داخل ہوتی ہے، ایک ہندو عورت آتی ہے جو سادھوی تھی، آنے کے بعد کہتی ہے اے مسلمانوں میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، تم میں ہے کوئی جو میرے سوال کا جواب دے سکے؟ لوگوں نے پوچھا تیرا سوال کیا ہے؟ وہ سادھوی کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر مذہب اچھا ہے تو صرف اسلام ہے، اگر مذہب سچا ہے تو صرف اسلام ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا سوال ہے؟ وہ کہتی ہے اگر تمہارا دین ہی صرف اچھا اور سچا ہے تو تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں آج تک صرف ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوئے؟ اس ایک حسین کے بعد آج تک دوسرا حسین کہیں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ میرے سوال کا جواب دو۔ بتائیے لوگ کیا جواب دیتے؟ رات بھر نعتیں سن کر ہاتھ ہلانے والے لوگ موجود تھے، سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ شاعر اسلام پر نوٹیں لٹانے والے موجود تھے لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ رات بھر محفلوں میں آتے تھے، بھیڑ بھاڑ تو کرتے تھے لیکن گھر جانے کے بعد اللہ کا سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخر وہ اس سوال کا جواب دیتے تو کیسے دیتے؟ اس عورت نے دوبارہ للکارا، وہ جواب نہ دے سکے۔ اس عورت نے تیسری بار پوچھا اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہو تو تم یہ مان لو کہ صرف تمہارا مذہب اچھا نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب بھی اچھے ہیں۔ اب تیسرے سوال پر بھی لوگ خاموش تھے۔ ایک دبلا پتلا بوڑھا جو دیہاتی معلوم دیتا تھا مجمع کو چیرتا ہوا اس عورت کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے ہندو بیٹی، تیرے سوال کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے، تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ ہم سے یہ پوچھتی ہے ہماری 1400 سال کی تاریخ میں ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا، اس کے بعد آج تک دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تو سن لے، دراصل بات یہ ہے حسین جیسے بیٹے ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتے، حسین جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے فاطمہ الزہرا جیسی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے ہندو بیٹی سن، جب سے زمین فاطمہ جیسی ماں سے خالی ہو گئی ہے تب سے حسین جیسے بیٹے بھی
بھی پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، یہاں مجھے غریب نواز یاد آتے ہیں۔ جانتے ہو تاریخ میں ایک روایت ملتی ہے، حالانکہ معتبر روایتیں تو یہ ہے کہ غریب نواز جب نکلے تھے اپنے شہر سے، والد کا سایہ تو پہلے سر سے اٹھ گیا تھا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جب غریب نواز ہندوستان کی سرزمین کی طرف آتے ہیں، ابھی آپ ہندوستان کی سرحد میں داخل نہیں ہوئے تھے، ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی 1,00,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، 1,00,000 لوگ مسلمان بن گئے تھے۔ غریب نواز نے تحدیث نعمت کے طور پر اپنی والدہ کو خط لکھا تھا، اپنی ماں کو چٹھی لکھی، اے اللہ، اے ماں، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اللہ کے محبوب کا بڑا کرم ہو گیا، اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا، ابھی ہندوستان پہنچا نہیں ہوں، ابھی اجمیر تک گیا نہیں ہوں، 1,00,000 لوگوں نے ابھی تک میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے ماں کو شکرانے کے طور پر یہ چٹھی لکھی، تو جانتے ہو ماں نے وہاں سے جواب میں کیا لکھا؟ ماں نے جواب میں لکھا، بیٹا معین الدین، بہت خوشی ہوئی سن کر کہ تیرے ہاتھ پر 1,00,000 لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ اور فضل و کرم فرمائے، اللہ تیری زبان کو اور تاثیر دے، اللہ تجھ سے اور دین کا کام لے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ لکھتی ہے کہ بیٹا معین الدین، تو یہ مت بھولنا کہ تیرے ہاتھ پر جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں گواہ ہے، جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا تھا پہلے وضو کیا تھا اور اس کے بعد دودھ پلایا تھا، اور یہی میرے دودھ کی تاثیر ہے، اللہ نے تجھے جو ہے دین کا خادم بنایا ہے، اللہ نے تیری زبان میں تاثیر پیدا کیا ہے، اللہ نے تجھے تقوی کا نور عطا کیا ہے۔ میں اپنی ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، خواجہ غریب نواز کی ماں ارے دودھ پلاتی ہیں تو بنا وضو کے دودھ نہیں پلاتی ہیں، غوث اعظم کی ماں رات سوتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے سوتی ہے، خواجہ بختیار کاکی کی ماں گھر میں جھاڑو لگاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر کر کے لگاتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ آج ٹی وی سیریل چل رہا ہوتا ہے، آج ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، آج بگ باس کا فائنل چل رہا ہوتا ہے، اور ماں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، روٹی بیل رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور ہمارے گھر کے اندر لوگ IPL کا فائنل دیکھ رہے ہوتے ہیں، آخری اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ نماز ظہر کی فکر ہے، نہ نماز عصر کی فکر ہے، نہ نماز مغرب کی فکر ہے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ یاد رکھے اچھی طرح سے ایک بات کو، اللہ رب العزت کسی قوم پر اس وقت تک ظالم حکمراں مسلط نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اللہ رسول کی باغی نہیں بن جاتی ہے۔ صرف گناہ کرنا اور ہے، بغاوت کرنا اور ہے۔ ہم نے صرف گناہ نہیں کیا، ہم نے بغاوت کر رکھا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ماں کہے اس کمرے میں مت جانا، آپ ضد کریں جاؤں گا اور جائیں، یہ بغاوت نہیں ہے، یہ صرف نافرمانی نہیں ہے، بغاوت ہے۔ باپ نے کہا اگلی بار تجھے اس لڑکے کے ساتھ میں دیکھوں نہیں، اور آپ باپ کے سامنے اس لڑکے کے کندھے میں ہاتھ ڈال کر گھومیں، یہ باپ کے ساتھ بغاوت نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے۔ کیا اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے منع نہیں کیا، جوا کھیلنے سے منع نہیں کیا، سود کھانے سے منع نہیں کیا، تاش کے پتے پھینٹنے سے منع نہیں کیا، شراب کے پیالے چٹکانے سے منع نہیں کیا، زنا کرنے سے منع نہیں کیا، جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا، غیبت چغلی کرنے سے منع نہیں کیا؟ بتاؤ جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا، ارے جس جرم کے کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے تعلق سے، قبر کے عذاب کے تعلق سے وعید فرمایا ہے، آج دھڑلے کے ساتھ ہم وہ سارے کام کرتے ہیں۔ کیا یہ بتائیے اللہ رسول سے بغاوت نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لکھنؤ کا ایک کتا اگر قرآن کے تعلق سے بھونکتا ہے تو اس کی جرت تھی کہ وہ قرآن کے تعلق سے بھونکتا۔ کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مشرک جسے پیشاب کرنے کی تمیز نہیں، اگر وہ صاحب قرآن کو لے کر، ماں عائشہ صدیقہ کو لے کر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم کو لے کر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں اور ہم خاموش کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اسی ہندوستان کی تاریخ ہے. آپ جانتے ہیں میرے غریب نواز جب اس ملک میں آئے تھے کون سا اسلحہ تھا, کون سے گولے بارود تھے, کون سی فوج تھی. شہاب الدین گوری آئے تو فوج لے کر آیا تھا, محمود غزنوی آئے تو فوج لے کر آئے. غریب نواز کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. درویش چند فقیروں کو ساتھ لے کر بنا ہتھیار اسلحے, بنا کسی مال و دولت کے, بنا کسی گولے بارود کے ننگے پیر اس ملک میں داخل ہوئے, اور جن گلیوں سے گزرے ہیں پوری کی پوری آبادی آپ کے دامن سے وابستہ ہوتی چلی گئی ہے. پرتھوی راج چوہان کا ایجنٹ بن کر کبھی سادی دیو آیا, کبھی جوگی جے پال آیا, لیکن غریب نواز کے پاس آئے تو اس کے نہ رہے, غریب نواز کے بن گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو. ایک جگہ شاعر مشرق فرماتے ہیں اس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار تمہیں, نیند تمہیں پیاری ہے. غلط تو نہیں کہا نا انہوں نے؟ ہم سے کب پیار تمہیں, اللہ سے کسے پیار ہے؟ صرف مسجد کے امام کو, صرف مؤذن کو, صرف گاؤں کے دو چار بوڑھوں کو؟ علاوہ اس کے فجر میں کتنے آتے ہیں, ظہر میں کتنے آتے ہیں, عشاء میں کتنے آتے ہیں؟ جواب دو. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی, ایک مسجد جس کے آس پاس 500 مسلمانوں کے مکان, ایک مسجد جس کے اطراف میں 500 مسلمانوں کی بستی ہو, اور اس مسجد میں نماز فجر و عشاء میں 50 آدمی بھی جمع نہ ہو سکے تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. یہ پورا کا پورا ملک تباہی بربادی کے راستے کی طرف چل پڑا ہے. اور جانتے آج کے ماحول و حالات کو دیکھ کر تو یہ کہنا پڑتا ہے برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے. برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں, انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ایسے ماحول میں, ایسے حالات میں جب دنیا ہم پر ظلم و ستم کر رہی ہو, کووڈ-19 کے ماحول میں, لاک ڈاؤن کے ماحول میں, مشرکین کی سازشوں کے ماحول میں, سو کالڈ مسلمان کہلانے والوں کی سازشوں کے ماحول میں, ریسیشن کے ماحول میں, مہنگائی کے ماحول میں, اگر ہم نجات چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, برکت چاہتے ہیں, جنت چاہتے ہیں, ارے کھویا ہوا وقار و عزت چاہتے ہیں, تو اے مسلمانوں ہمیں کسی اور راستے پر نہیں چلنا ہوگا. اگر تم یہ سب چاہتے ہو تو تمہیں وہی راستہ اپنانا ہوگا جو راستہ غوث اعظم کا تھا, جو راستہ غریب نواز کا تھا. اور میں تو مثال دیتا ہوں میری قوم کے جوانوں کو, اے جوانوں اگر تمہیں کہیں جانا ہو تو راستہ تلاش کرنے کے لیے گوگل میپ کا سہارا لے لو. گوگل میپ تمہیں کسی سٹی تک, ٹاؤن تک, ولیج تک بآسانی پہنچا دے گا. دنیا کے کسی شہر کا, ملک کا, گاؤں دیہات کا راستہ ڈھونڈنا ہو تو گوگل میپ پر تلاش کر لو. لیکن اگر تمہیں جنت کے راستے پر چلنا ہے تو گوگل میپ کام نہیں آئے گا, تمہیں غوث اعظم کا سہارا لینا پڑے گا, تمہیں غریب نواز کے نقش قدم کو اپنانا پڑے گا. اب میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں, 2 باتیں عرض کر کے اجازت ہے آپ کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج کی ہماری نوجوان نسل کا حال کیا, اور صحابہ اکرام و بزرگان دین کی جوانی کا حال کیا.
آج جوانی ہم سمجھتے ہیں عیش کے لیے ہے، آج جوانی سمجھتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے ہے، آج جوانی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لوٹنے کے لیے ہے، آج جوانی سمجھتے ہیں ناچنے گانے اور ٹھمکے لگانے کے لیے ہے۔ لیکن جانتے ہو اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ ایک نوجوان صحابی ہے، 16 سال کی کڑیل جوانی، ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ثعلبہ بن عبد الرحمن نام ہے۔ 16 سال کا جوان حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، آقا کے فرامین کو سنتے تھے، میرے نبی کوئی کام فرماتے ثعلبہ بن عبد الرحمن دوڑ جاتے، اس کام پر لبیک کہتے تھے۔ فرمایا گیا ایک مرتبہ حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، میرے نبی نے فرمایا ثعلبہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ ثعلبہ مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چل پڑتے ہیں۔ فرمایا گیا حضرت ثعلبہ چلے جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، مدینے کی گلیاں تھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے نے ایک مکان کے پردے کو ہوا سے اڑایا، پردہ مکان کے دروازے سے ہٹ گیا۔ حضرت ثعلبہ کی نظر اچانک اس پردے کے ہٹنے والے مکان پر پڑ گئی۔ آپ کی جب نظر پڑی تو آپ نے دیکھا اندر کوئی خاتون غسل کر رہی تھی، اندر کوئی عورت برہنہ نہا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اس عورت کے جسم پر نظر پڑنا تھا، ثعلبہ بن عبد الرحمن کانپ اٹھے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے نبی نے مجھے کس کام سے بھیجا تھا؟ یہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ اب تو میں حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گیا، میں واپس کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن ہیں، مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار دوڑنے لگتے ہیں، آخر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میں حضور کے پاس تو اب نہیں جا سکتا۔ مدینے کی گلیوں میں دوڑنے بھاگنے کے بعد جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مدینے کی سرحد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، جب واپس نہیں آئے، آقا نے فرمایا سلمان جاؤ دیکھو ثعلبہ کہاں رہ گئے۔ اے عمر تم بھی ساتھ جاؤ دیکھو ثعلبہ کہاں رہ گئے۔ ارے بلانے بھیجا تھا فلاں صحابی کو، کام تو 15-20 منٹ کا تھا، اتنا وقت کیسے گزر گیا؟ جب وہ دونوں حضرات نکلتے ہیں، پورے مدینے کے چپے چپے میں چھان مارا، لیکن حضرت ثعلبہ کا کوئی پتہ نہ چلا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں آقا ہمیں خبر ہی نہیں، ثعلبہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں مدینے سے باہر نکل کر تلاش کرنا۔ اب مدینے سے باہر صحرا میں ڈھونڈا جاتا ہے، جنگلوں میں ڈھونڈا جاتا ہے، بیابان میں ڈھونڈا جاتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، حضرت ثعلبہ کا کوئی پتہ نہ چلا۔ چند دنوں کے بعد مدینے کی سرحد پر ایک بکری چرانے والا نظر آیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے پوچھا اے چرواہے بتا کیا تو نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا میں انہیں نہیں پہچانتا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا 16 سال کا جوان ہے، خوبصورت چہرہ ہے، قد ایسا ہے، لباس ایسا ہے، حسن ایسا ہے۔ اللہ اکبر، اس چرواہے نے کہا اس طرح کے نوجوان کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ چند دن گزرے ہیں، پہاڑ کی اس چوٹی پر کوئی ایک لڑکا ہے جو زاروں قطار روتا جاتا ہے، دن کے اجالے میں بھی روتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی روتا ہے۔ آیا کہاں سے ہے؟ نام کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہاں صرف اتنا ضرور ہے میری بکریاں چرتے چرتے کبھی اس طرف جاتی ہیں تو اس کے رونے میں اتنا درد ہے کہ میری بکریاں بدک جاتی ہیں اور چارہ چرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے وہ نوجوان اس پہاڑی سے نیچے اتر کر آتا ہے، میں بکری کا دودھ دو کر اس کو دیتا ہوں، وہ تھوڑا سا دودھ پی لیتا ہے اور پھر پہاڑی کی چوٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں کچھ پوچھتا ہوں تو جواب نہیں دیتا، وہ روتا کیوں ہے میں نہیں جانتا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم سمجھ گئے ہو نہ ہو یہی حضرت ثعلبہ ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا کل جب وہ پہاڑی کے نیچے آئے ان کو دودھ مت دینا، ہم کو اطلاع کرنا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ہے کون، کہاں سے آیا، روتا کیوں ہے۔ اب دوسری صبح ہوئی، حضرت ثعلبہ پہاڑی سے اتر کر آتے ہیں، چرواہے نے ان کو بٹھا کر رکھا، کہا تھوڑی دیر رک جاؤ میں دودھ دیتا ہوں، اور خود مدینے میں آ کر سیدنا عمر فاروق اعظم کو سیدنا سلمان فارسی کو ساتھ لے کر واپس آیا۔ آنے کے بعد حضرت ثعلبہ پر جب نظر پڑی سیدنا عمر فاروق اعظم کی، حیران رہ گئے۔ ارے وہ 16 سال کا خوبصورت
जवान चंद दिनों पहले जो मस्जिद नबवी शरीफ से निकला था, आज उसका हाल ये था कि वो रो रो कर सूख कर कांटा बन चुका था, उसका सारा गोश्त गल गया था, आंख के आंसुओं का निशान गाल पर पड़ गया था, सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। सैयदना उमर फारूक आजम ने कहा, ऐ सालबा दीवाने हो गए हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ, इतना रोते क्यों हो? सालबा ने कोई जवाब न दिया। उमर फारूक आजम ने कहा, चलो हुजूर ने तुम्हें बुलाया है। अर्ज करते हैं, सैयदना उमर फारूक आजम, आप मुझे अपने साथ न ले चले, मैं अपने नबी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मैं हुजूर को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। सैयदना उमर फारूक आजम ने बार बार कहा, वो इनकार करते रहे। उमर ने कहा, ठीक है तुम यहां बैठो, हम हुजूर को इत्तला करके आते हैं। उमर फारूक आजम हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, सारा मामला बयान करते हैं। आका जब सुनते हैं तो आका खुद भी तशरीफ लाते हैं। फरमाया गया, हुजूर तशरीफ लाए तो देखा हजरत सालबा कमजोरी की वजह से जमीन पर लेटे थे, आपने अपना सर जमीन पर रखा था, आंखें बंद थी। आका सिरहाने बैठते हैं, अपने गुलाम के सर को उठाते हैं, अपनी गोद में रख लेते हैं। अब जब नबी ने गोद में सर को रखा, हजरत सालबा ने अपनी आंख को खोला, शायद मेरी माँ आई होगी, शायद मेरा भाई आया होगा, कौन है जिसने इतनी शफकत के साथ मेरे सर को अपने गोद में रखा है? हजरत सालबा ने अपनी आंख को खोला, नजर पड़ी तो देखा उनके खानदान और कबीले के लोग नहीं थे, रहमतुल्लिल आलमीन आका थे जिन्होंने गोद में उनके सर को रखा था। हजरत सालबा तड़प उठे, अपने सर को जोर जोर से झटकने लगते हैं, अर्ज करते हैं, आका मेरे सर को जमीन पर डाल दीजिए, ऐ आका मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं, आपकी गोद में अपना सर रखने के मैं लायक नहीं रहा, मेरे सर को जमीन पर डाल दीजिए। आका फरमाते, सालबा बता तो सही हुआ क्या है? अर्ज करते, आका मुझसे ये गुनाह हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं, अरे सालबा तुझे खबर नहीं है, जिस गुनाह को याद करके तू दिन और रात रोता है, मेरे रब ने तेरे गुनाह को कब का माफ कर दिया है, रब ने कब का तुझे माफ कर दिया। जब हजरत सालबा ने सुना कि माफी मिल गई, आप मुस्कुराने लगते हैं। आका फरमाते, सालबा बताओ कैसा महसूस होता है? हदीस मुबारका में आता है, हजरत सालबा अर्ज करते हैं, आका ऐसे लगता है जैसे पूरे बदन में चींटी रेंग रही हो, पूरे बदन में चींटी चलती हो। नबी फरमाते हैं, सालबा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया, बस चंद सांसें रह गई हैं। अभी गुफ्तगू चल रही थी, हजरत सालबा के जिस्म से रूह परवाज कर जाती है, आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। सहाबा इकराम ने आपको उठाया, मदीना शरीफ लेकर आते हैं। हजरत सालबा को, उस 16 साल के जवान को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, जनाजे को तैयार किया जाता है। चंद लोग थे, उनके जनाजे को लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले, इमामुल अंबिया भी साथ साथ थे, लेकिन मेरे नबी के चलने का आलम यह था, तमाम जनाजे में शरीक लोग अपने पैरों के बल चल रहे थे, मेरे नबी अपने पंजों के बल चल रहे थे। उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, आका आप आखिर पंजों के बल क्यों चलते हैं? यहां इतनी भीड़ तो नहीं है। नबी फरमाते, उमर तुम्हें क्या पता, अरे जो मेरी आंखें देखती हैं वो तुम्हारी आंखें नहीं देख रही हैं। इस वक्त सालबा के जनाजे में अगरचे चंद लोग आए हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता, अल्लाह ने सालबा के जनाजे में आसमान से 70,000 फरिश्तों को उतारा है। 70,000 फरिश्ते हैं जो सालबा के जनाजे को कामदा दे रहे हैं, जो सालबा के जनाजे के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों में तुमसे पूछता हूं, वो 16 साल का सहाबी था, वो 16 साल का मदीने का जवान था, वो सच्चा नबी का आशिक था, एक नजर गलती से किसी औरत के बदन पर पड़ गई तो तौबा का ये आलम था, अपने आप को घोल दिया, अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। और हमारा हाल क्या है, हम तो रात रात भर इसी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ढूंढते रहते हैं, गंदी वीडियो मिल जाए, कोई बरहना हीरोइन मिल जाए, कोई नंगी हीरोइन मिल जाए, और अगर कहीं से किसी को मिल जाए फौरन लिंक दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं, तूने ये वीडियो देखा कि नहीं देखा, वो फिल्म देखा कि नहीं देखा, उस हीरोइन का पिक्चर देखा कि नहीं देखा। मैं सुन्नियों तुमसे पूछता हूं, मेरी कौम के जवानों तुमसे पूछता हूं, अगर गलती से नजर पड़ जाए तो वो जिंदगी को अपनी जो है, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे तौबा इस्तगफार और शर्म नदामत के आंसू में, और हम जानबूझकर ये गुनाह पर गुनाह करें और हमें गुनाह का एहसास भी ना हो। आप जरा सोचो, मरने के बाद हमारा और आपका अंजाम क्या होगा? कभी गौर किया है आपने? कभी आपने सोचा है?
یاد رکھنا یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی نعمت ہے۔ جمعہ میں نے جب بیان کیا، نماز جمعہ کے بعد ایک صاحب آئے اور آ کر کہتے حضرت میری آنکھ میں کچھ پڑھ کر دم کر دیں آپ، دھیرے دھیرے میری آنکھ کی روشنی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں بتاؤ یہ تمہاری آنکھوں میں نور کس نے پیدا کیا ہے؟ وہی رب دن رات جس کی نافرمانی کے مناظر دیکھتے ہو۔ بتائیے وہ رب جو نعمت دینا جانتا ہے کیا وہ نعمت کو لینا نہیں جانتا ہے؟ اگر تم اس کی دی نعمتوں کا مس یوز کرو گے، اس کی دی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں خرچ کرو گے، اگر وہ رب تم سے یہ نعمت چھین لے تو تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ آپ نے کووڈ-19 کے ماحول میں دیکھا نہیں، ایک وائرس اندیکھا انچھوا پوری دنیا کو جس نے ہلا کر رکھ دیا، جو سپر پاور بنے تھے ان کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دی۔ وہ امریکہ جو پوری دنیا کو آنکھ دکھاتا تھا، اس امریکہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا اس ایک وائرس نے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک باپ جس کے 4 جوان بیٹے، اگر کورونا کی وجہ سے باپ کا انتقال ہوا تو کیا بتاؤ ان بیٹوں کو باپ کے جنازے کو کاندھا دینے کا موقع ملا ہے؟ ارے 20-22 سال کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، 62 سال کا بوڑھا باپ تڑپتا رہ گیا، بیٹے کو جنازے کو کاندھا تو دور کی بات، اسپتال والوں نے پیکٹ میں ایسے لپیٹا کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا منہ بھی نہیں دیکھ سکا ہے۔ لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کرین کے ذریعے قبروں میں ڈالا نہیں، پھینکا گیا ہے۔ نماز جنازہ کی اجازت نہیں، کاندھا دینے کی اجازت نہیں، غسل کی اجازت نہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانے کی اجازت نہیں۔ ارے جو جا رہا تھا بھرا پورا گھر بار چھوڑ کر گھر والوں کو اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہ کریں، ہم سچی توبہ نہ کریں، تو بتاؤ کب پلٹیں گے، کب توبہ کریں گے؟ جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا تب کہیں گے رک جا میں توبہ کر لوں، رک جا میں داڑھی رکھ لوں، رک جا میں نماز پڑھ لوں، رک جا رب سے صلح کر لوں، تب بتاؤ موقع ملے گا؟ ارے اس موت کے فرشتے نے نمرود کو مہلت نہیں دی، فرعون کو مہلت نہیں دی، قارون کو مہلت نہیں دی، شداد کو مہلت نہیں دی۔ آپ بتائیے یہ بڑے بڑے وقت کے حکمراں ہی نہیں، وقت کے دجال تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، اتنا تھا کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جب موت نے ایک لمحے کے لیے ان کو مہلت نہیں دی تو ہم اور آپ بتائیے کیا موت سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اس موبائل کا یوز کرو، یوز مس یوز مت کرو۔ اس واٹس ایپ کا یوز کرو، اس کا مس یوز مت کرو میرے بھائی۔ وائی فائی کا انٹرنیٹ کا یوز کرو، مس یوز مت کرو۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کسی ٹک ٹاکر سے، کسی یوٹیوبر سے، کسی فیس بک والے سے اگر محبت کرو گے تو نتیجے میں کیا ملے گا تمہیں؟ یہ جتنے فلم سٹار ہیں آپ ان سے پیار کرتے ہو، جو کرکٹرز ہیں آپ ان سے پیار کرتے ہو، آپ بتائیے ریٹرن میں یہ آپ کو کچھ دیں گے؟ آپ ان کے فین ہو، ان کی نقل کرتے ہو، کاپی کرتے ہو، فالو کرتے ہو، ان کی فلمیں دیکھتے ہو، ان کی بیٹنگ بالنگ دیکھتے ہو، تم 100% ان کو فالو کرتے ہو۔ بتاؤ اس محبت کے صلے میں تمہیں کچھ ملنا ہے؟ اگر تمہیں محبت ہی کرنا ہے تو جو اللہ رسول کے باغی و غدار ہیں، جو شرابی زانی نچنیے گویے ہیں، ان سے محبت نہ کرو۔ یہ علماء کی جماعت کیا محبت کے لیے کافی نہیں ہے؟ حفاظ اکرام محبت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ مبلغین محبت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا مسجد کا امام محبت کے لیے کافی نہیں ہے؟ ارے تم محبت کرو تو ان سے محبت کرو جو تمہارے مرنے کے بعد اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً تمہاری مغفرت کی بھی ضرور دعا کریں گے۔ ان سے محبت کرو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں یاد کریں۔
ان سے محبت کرتے ہو جو تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہے. کیا ملنا ہے تمہیں؟ کیا ملنا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علماء کی صحبت میں وقت گزارو، علماء سے محبت کرو، علماء کی خدمت کرو. میرے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو. آقا فرماتے عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی بات سننے والے بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو. ان چار میں سے کچھ ایک بنو، پانچواں مت بننا. نبی فرماتے پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہاں پانچویں بنے بیٹھے ہوئے سارے، نہ عالم، نہ طالب علم، نہ علماء سے محبت، نہ علماء کی بات سننے والے، بلکہ علماء کی غیبت کرنے والے، چگلی کرنے والے، ان کی برائیاں کرنے والے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اچھا، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے نئی جیکٹ پہنی ہے تو ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے بھلا بتائیے؟ امام صاحب نے نئی جیکٹ اگر پہن لی تو ہمیں کوئی پرابلم ہے؟ امام صاحب کے بچے اگر کسی اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم ہے؟ کوئی ایکسٹرا ہم کو چارج کر رہے ہیں وہ کہ میرے بچوں کے لیے تم کو یہ ایکسٹرا دینا پڑے گا کیونکہ میں نے ان کو کانوینٹ اسکول میں داخل کرایا ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ اگر ہماری مسجد کا امام اچھا کھائے پیے تو ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ اچھا پہنے اوڑے تو کوئی تکلیف ہے؟ اچھے گھر میں رہے تو ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں مسلمانوں، بلکہ یاد رکھنا یہ جو علماء کی جماعت ہے، حفاظ اکرام کی جماعت ہے، ائمہ کی جماعت ہے، اپنے دوستوں کو کھلاؤ گے تو کھانے کے بعد ممکن ہے یہ کہے کہ مزہ نہیں آیا، لیکن اگر ان کی خدمت کرو گے ان کے دل سے دعا نکلے گی، اور جتنی دعائیں یہ دیں گے میرا کریم اتنا آپ کو برکت عطا فرمائے گا. میں تو جہاں جاتا ہوں اپنی قوم سے کہتا ہوں میرے بھائی اللہ تمہیں توفیق دینا. ان پر ہزاروں لاکھوں قربان نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم مسافہ کیا کرو تو مسافے میں 10 روپے تو دے ہی دیا کرو. اتنی تو حیثیت ہے ہی نا، اتنی تو حیثیت ہے نا. میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں برکت کا. اگر اس طرح سے اپنے علماء کی خدمت کرو گے نا تو یقین جانو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی. اور میں نے جہاں میں ایک بار گیا میں نے یہ پیغام دیا اور ان لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا. دوسری بار گیا تو میں نے پوچھا کہ اب تو آپ امام صاحب سے مسافے میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، آپ کا مال تو ختم ہو گیا ہوگا نا، اب آپ تو غریب ہو گئے ہوں گے. تو جواب دیا نہیں حضرت، آپ نے جو یہ وظیفہ بتایا تھا نا اس سے اللہ اور برکت عطا کر رہا ہے. اچھا لوگ کہتے کوئی وظیفہ بتا دے برکت کے لیے. میں کہتا ہوں یہی وظیفہ نہیں ہے کہ صبح یہ پڑھ لیا کر شام یہ پڑھ لیا کر. ارے اگر تو برکت چاہتا ہے تو برکت کا وظیفہ یہ بھی ہے کسی یتیم کے سر پر کبھی ہاتھ پھیر لیا کر، 1 مہینے بیوہ کے گھر کا راشن بھرا دیا کر. اگر تو برکت چاہتا ہے تو صبح شام تسبیح کا وظیفہ نہ ڈھونڈ، اپنی مسجد کے امام کی خدمت کر، اللہ اس عمل پر تیری روزی میں برکت عطا فرمائے گا. یہ نہیں کرنا ہے کچھ پڑھنے کو دے دیجئے، کچھ پڑھنے کو دینا نہیں ہے، کچھ پڑھنے کو. اچھا یہ جو دے رہے ہو یہ کس کے نام پر دے رہے ہو؟ اللہ کے نام پر نا. یہ کس کے نام پر؟ اور رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ رب کے خزانے میں تم جتنا دو گے میرا کریم اس کا 10 گنا تمہیں عطا فرمائے گا. تم دو تو صحیح. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں علماء سے محبت کریں کہ انشاءاللہ، علماء کی خدمت کریں کہ انشاءاللہ، علماء کے پاس وقت گزارا کریں کہ انشاءاللہ. جو ہمارے مکتب چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، جو خانقاہیں ہیں، مساجد ہیں، جو سنیوں کی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، کمیٹیاں ہیں، مساجد ہیں، جو ہماری جماعت کے علماء ہیں، ائمہ ہیں، حفاظ ہیں، ان سب کی خدمت کریں، ان کے لیے دل میں محبت پیدا کریں. یاد رکھیں یقیناً ان کی محبت دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج آپ کے اس گاؤں سریندر نگر میں آپ نے فقیر کو سنا. انشاءاللہ 31 تاریخ کو آپ کے
पड़ोसी गांव में इंशाअल्लाह हमारे अमीर तशरीफ लाने वाले हैं। वडवान, पड़ोसी गांव का नाम क्या है? वडवान। क्या नाम है? तो आज आपके गांव में फकीर आया था, वडवान में हमारे अमीर आएंगे, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। और याद रखें वो शख्सियत हालांकि पहले भी आ चुके होंगे, लेकिन मैं बता दूं चूंकि मेरे अमीर हैं, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ये वो शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी तकरीरों को सुनकर पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने हुजूर की सुन्नत पर अमल करना शुरू किया है। और सिर्फ सुन्नत के आमिल नहीं बने, सुन्नत के आमिल वो बने जो मुसलमान थे। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी वो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनको देखकर पूरी दुनिया में कई मुसलमान बन गए हैं। और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की शख्सियत वो है कि जिनकी सोहबत में उठते बैठते कोई सादिक रज़वी बन गया है, कोई सैयद अमीनुल कादरी बन गया है। ये इनकी सोहबत का नतीजा है। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी वो है अल्हम्दुलिल्लाह। हम में से आपने कईयों ने कई बार खाने काबा को देखा होगा। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी वो है जो खाने काबा के अंदर जा चुके हैं। तो 31 तारीख को वडवान में तशरीफ ला रही हैं। आपको खिताब भी सुनना है, चेहरे की जियारत भी करना है और हजरत से बैत भी होना है इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, आज वडवान वाले पता नहीं कितने आए कितने नहीं आए, लेकिन यहां वाले तो वहां जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे इंशाअल्लाह। बड़े सुस्त हैं आप, मुझे लग रहा है, हालांकि ठंडी भी नहीं है, फिर पता नहीं इतना, शायद ऐसे ही होंगे आपके यहाँ के लोग। मैं भी कई सालों के बाद आया हूं, अगर मुसलसल आता तो शायद ट्रेंड कर देता आपको, लेकिन कई सालों के बाद आया, थोड़े सुस्त है, शायद यही माहौल होगा। कोई बात नहीं, अब एक दिन में तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। तो बहरहाल सिर्फ एक बार चाहूंगा कि मोहब्बत से कह दें 31 मार्च के प्रोग्राम में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें। अब शैतान भी पूरा जोर लगाएगा, शैतान का कलेजा फट जाए इस तरह कहें इंशाअल्लाह। और इसी तरह यह भी कह दें कि फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, हुजूर की सुन्नत पर अमल करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, शबे बारात आने से पहले एक दूसरे से माफी तलाफी करेंगे, शबे बारात में सच्ची तौबा करेंगे। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।